ہمارا پچھلا ویڈیو جو تھا اس کو ہم نے فنش کیا تھا 2 اسٹیپس ڈسکرائب کر کے. ہم ہاؤ ٹو پریپیئر فار دی ایگزامینیشن آف دی سول ججز کے چیپٹر میں ہیں, اور ہم نے اس میں پچھلے ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ اس میں 4 اسٹیپس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پریپریشن کیسے کریں. 2 اسٹیپس ہم نے کل کی ویڈیو میں بیان کر دیے تھے, ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں ہم. یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے, اور اس میں ہم بقیہ 2 اسٹیپس اور بکس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ آپ نے کیسے اس کو تیار کرنا ہے. ہم اسٹیپ 3 پر ہیں کہ اب آپ ایگزامینیشن میں بیٹھ چکے ہیں اور اب آپ کے سامنے کوسچن پیپرز آ چکے ہیں. اب جو کوسچن پیپر ہیں ہمارا یہ اسٹیپ 3 ہے کہ اس میں جو کوسچنز ہیں ان کی نیچر شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز کی ہوگی. اب ہم پہلے, کیونکہ شارٹ کوسچنز ہوں گے یا لانگ کوسچن ہوں گے, لیکن ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں اسٹیپ 3 میں کہ آپ نے شارٹ کوسچنز کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے. آپ نے جس کوسچن کو بھی اٹیمپٹ کرنا ہے اس کو کیئرفلی, احتیاط سے ایک دفعہ پڑھیں اور پھر دوبارہ پڑھیں. اسے کوئی بھی کوسچن اٹیمپٹ کرنے سے پہلے کم از کم 2 دفعہ ضرور پڑھیں. اگر زیادہ آپ کو لگ رہا ہے 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کوسچن پڑھنے کے بعد اب آپ جب اسے اٹیمپٹ کرنے لگے ہیں تو آپ نے اس کوسچن کا جس کو آپ رپلائی کرنے لگے ہیں, آپ نے نہ انٹروڈکشن دینا ہے اور نہ کنکلوژن دینا ہے. آپ نے ڈائریکٹ اس کوسچن کو ریلیونٹ پروویژن آف لا دے کر شروع کر دینا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ریلیونٹ پروویژن آف لا پوچھی گئی ہے تو اس کا جواب صرف وہی ریلیونٹ پروویژن آف لا ہے, اور اگر اس کو ایکسپلین کرنے کو کہا گیا ہے یا اس میں کچھ ورڈنگ کو کہا گیا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ وہ ورڈنگ یوز کریں گے جو بیر ایکٹ میں دی گئی ہے. بیر ایکٹ کی ورڈنگ جو ہے آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہاں پر, جس کو آپ کوسچن سالو کرنے کے لیے یوز کریں گے. آپ کے پاس دوسرا ہتھیار جو ہے کوسچن سالو کرنے کے لیے شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچن. ہم اسٹیپ 3 میں شارٹ کوسچنز کو ڈیل کر رہے ہیں, اور ہم نے آپ کو کہا کہ جیسے ہی آپ پیپر لے کر اٹیمپٹ کرنے بیٹھیں آپ کوسچن کو غور سے پڑھیں, نو انٹروڈکشن, نو کنکلوژن, ریلیونٹ پروویژن آف لا, اور ریلیونٹ پروویژن آف لا کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے تو یوز دی ججمنٹل لا, جج میڈ لا. ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو سائٹیشنز ہیں اور جو ججمنٹس ہیں یا ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اگر ریلیونٹ پروویژن آف لا اور اس کی ورڈنگ جو بیر ایکٹ میں ہے وہ دینے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر جواب ابھی انکمپلیٹ ہے تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ اس ریلیونٹ پروویژن کے حوالے سے, ریلیونٹ کوسچن کے حوالے سے آپ جو کنسرنڈ آپ نے ججمنٹ پڑھی ہے وہ چاہے ہائی کورٹ کی ہے یا سپریم کورٹ کی ہے, آپ اس ججمنٹ کو وہاں پر کوٹ کریں اور اس میں سے کچھ مٹیریل نکال کے آپ وہاں پر بیان کر دیں. آپ مینشن بھی کر سکتے ہیں اس سیکشن کو, اور اگر ریپروڈیوس کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ سیم ورڈز میں, ڈٹو ورڈز میں وہ سیکشن وہاں پر ریپروڈیوس کر دیں تو اس کا امپیکٹ بہت اچھا آئے گا. نارملی یہی دیکھا گیا کہ جو پیپر چیکرز ہوتے ہیں وہ اس سے بہت امپریس ہوتے ہیں اگر آپ نے ریپروڈیوس کیا ہوا ہو. آپ نے جو مین فوکس کرنا ہے اپنے آنسرز کا وہ کوالٹی کے اوپر بیس کرنا ہے, کوانٹٹی کے اوپر بیس نہیں کرنا. آپ وہاں پر پیپر بھر کے آ جائیں گے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اس کے بجائے کہ آپ 1 لائن آنسر جو ہے یا اونلی ریپروڈکشن آف دی سیکشن فرام دی بیر ایکٹ یا ورڈنگ آف دی بیر ایکٹ جو آپ کو فائدہ دے گی وہ آپ کو بے تحاشا لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں دے گی.
irrelevant چیزیں آپ جتنی اس میں ڈالیں گے اتنا ہی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ ہم آپ سے بات کر رہے تھے how to attempt the short questions. اور جب آپ اس کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے صرف ریلیونٹ پروویژن آف لا لکھ دی ہے یا ریپروڈیوس کر دی ہے ورڈنگ، یا آپ فرض کر لیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میں ریپروڈیوس نہیں کر سکتا تو سمپل انگلش میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن اسے الیبوریٹ نہیں کرنا ہے. اگر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ون لائن رپلائی جو ہے ٹو میٹ دی آسکڈ کوشچن اف کمپلیٹ، تو یہ آپ کی سیٹسفیکشن پر ہے، اور آپ کی سیٹسفیکشن جو ہے وہی یہاں پر کرائیٹیریا ہے آپ کے کیلیبر کو اور آپ کے اٹیمپٹنگ دی پیپر میتھڈ کو چیک کرنے کا. اب ہم اس چیز کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اس کے اسٹیپ 4 کی طرف چلتے ہیں. میں ویری کوئکلی ریپروڈیوس کر دیتا ہوں کہ جو شارٹ کوشچنز ہیں آپ ڈائریکٹ لینگویج یوز کریں گے، نو انٹروڈکشن، نو ایکسپلینیشن، نو کنکلوژن. اور اگر آپ اس کے ون لائن کوشچن کو، ون لائن رپلائی کو آپ سمجھ رہے ہیں کمپلیٹ ہے، ریپروڈیوس آپ نے کیا ہے کمپلیٹ ہے، تو اوکے ہے. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مجھے اسے ایکسپلین کرنا ہے تو دس ول بی اے مسٹیک. ہمارا جو چوتھا پارٹ ہے جس کے اوپر ہم چوتھے اسٹیپ کے اوپر ہم آپ کو یہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے ہاؤ ٹو اٹیمپٹ دی لانگ کوشچنس. اب جو لانگ کوشچنز ہیں یہ سب سے ٹرکی پارٹ ہوتا ہے. لانگ کوشچنز میں وہ آپ سے پوچھتے ایسی مٹیریل کے بارے میں ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے پیجز فل کرنے ہیں. لانگ کوشچن کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک کوشچن میں آپ کو ٹرک دے کر 2 3 4 5 پریپوزیشنز، 5 ریلیونٹ پروویژنز آف لا، 5 کانسیپٹ آف لا پوچھے ہوتے ہیں. آپ نے اس پارٹ کو سب سے امپورٹنٹلی ڈیل کرنا. آپ نے اس پارٹ کو غور پڑھنا ہے. جیسے میں نے پچھلے چیپٹر کے بارے میں کہا تھا اسٹیپ 3 کے بارے میں، آپ نے اس کو بھی 2 سے 3 دفعہ پڑھنا ہے. اور بے شک آپ اپنے کوشچن کو مارک کر لیں کہ ایک کوشچن میں اگر انہوں نے آپ سے 5 چیزیں پوچھی ہیں تو آپ 5 ڈفرنٹ ان لائنوں کو مارک کر لیں اور پھر ان کے سیپریٹ آپ نے آنسرز کرنے ہیں. وہ رپلائی جو ہیں وہ بھی رپلائی لانگ نہیں ہونے چاہیے. ان کا کرائیٹیریا بھی یہی ہے، ریلیونٹ پروویژن آف لا مینشن کر دیں، سیکشن مینشن کر دیں، ورڈنگ آف بیر ایکٹ مینشن کر دیں، ججمنٹ اس پوائنٹ کے اوپر مینشن کر دیں. ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی اگر آپ کو ٹائٹل یاد ہے، اس جج صاحب کا نام یاد ہے وہ لکھ دیں. وہ سول ریویژن ہے، پٹیشن ہے، اپیل ہے، ریٹ ہے، کیا ہے، وہ کس پوائنٹ کے اوپر کیا ہولڈ کیا گیا ہے وہ وہاں پر مینشن کر دیں. اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اٹ از اے گارنٹی کہ آپ سول جج کے ایگزام میں سرخرو ہو جائیں گے. اب ہم اس کو بکس کی طرف جانے سے پہلے کہ جب آپ نے یہ اٹیمپٹ کر لیا ہے چوتھا پارٹ، آپ لانگ کوشچن کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں اور اس لانگ کوشچن کے اندر جب آپ نے وہ تمام چیزیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ رپلائی کرنی چاہیے، یہ آپ کے کانشیس کے اوپر اور آپ کی ریڈنگ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ چاہے کرمنل لا کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں، چاہے سول لا کا اٹیمپٹ کر رہے ہیں، چاہے آپ جنرل نالج کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں، یا آپ انگلش ایسے کا کر رہے ہیں، اردو کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے ریلیونٹ مٹیریل وہاں پر دینے کی کوشش کرنی ہے کہ what is asked that should be replied. No extra material, no irrelevant material.
اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں یہ کہ جی 1 لائن رپلائی بیسٹ رپلائی، اگر 1 لائن رپلائی اور بیسٹ رپلائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ دس از انف، تو وہ مور دین انف ہے۔ 2 سٹیپس جو ہم نے بیان کیے ہیں کہ کوشچن کیسے اٹیمپٹ کرنے ہیں، اس کے لیے آپ کو بیریک دیے جائیں گے، آپ نے بیریک کی لینگویج بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ سمپل لینگویج بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ٹو دی پوائنٹ اور ریلیونٹ اور مارک کر کے۔ تو لانگ کوشچن اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس کوشچن کو پیسز میں کاٹ لینا ہے۔ ایک کوشچن میں جتنے آنسرز ہیں آپ نے ان تمام آنسرز کو کاٹ کے علیحدہ علیحدہ کر کے آپ نے اس کے رپلائی دیں۔ ہم اس کے اوپر مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے اور ہم آپ کو وہ کوشچنز بھی پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے پچھلے ایگزامز کے یا اس سے پچھلے ایگزامز کے، سول کرمنل لاز کے، اور جو ہمیں مل سکے، اور ہم وہ کوشچن بھی اٹیمپٹ کرنے کا آپ کو میتھڈ ویڈیو کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ کوشچن آپ کو دے کے کہ اسے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں مزید آگے چل رہے ہیں اور اب ہم آپ کو وہ بکس ریفر کر رہے ہیں جو بکس آپ نے کنسلٹ کرنی ہے اس ایگزام کو پریپیئر کرنے کے لیے۔ وہ ڈیٹیل بکس ہیں، 15-20 بکس ہیں، میں آپ کو وہ اسینشل بکس جو ہیں میں ریفر کر دیتا ہوں۔ میں 1 2 3 اس کو نمبرنگ آپ دے لیجئے گا، میں ان کے نام وغیرہ جو ہیں اور آتھر نیم جو اویلیبل ہو سکے ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ سو وی اسٹارٹ۔ ہم اسینشل بک فار دی پریپریشن آف دس ایگزام ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 دی فیوچر آف مین کائنڈ۔ نمبر 2 یہ جو ہے آئیڈیاز دیٹ ہیو ہیلپڈ مین کائنڈ، یہ برٹرینڈ رسل کی بک ہے۔ اس کے بعد ہے 3 days to see، ہیلن کیلر کی بک ہے۔ اس کے بعد آف اسٹڈیز آف ٹروتھ، یہ بیکنز کی بک ہے، بیکن۔ اور جو ہے رائٹ بیٹر اسپیک بیٹر، یہ ریڈرز ڈائجسٹ ایسوسی ایشن، آپ کو یہ منتھلی آتے ہیں ریڈرز ڈائجسٹ ایسوسیشن، آپ وہاں سے یہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں، وہاں سے آپ انہیں کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اردو کے لیے ایک زندگی بک ہے جو کہ چودھری فضل حق صاحب کی ہے، اور ایک ناصر کاظمی صاحب کی شاعری کا مجموعہ ہے برگ نع، وہ ہے۔ اس کے بعد جو جنرل نالج کا ہے میرے خیال پیپر 7 ہے آپ کا، اس میں آپ نے اسٹرگل آف پاکستان اشتیاق ایچ قریشی کی بک ہے۔ اس کے بعد پاکستان دی فارمیٹیو فیز، یہ خالد بن سعید کی بک ہے۔ مسلم سپریشنزم ان انڈیا، یہ عبدالحمید صاحب کی بک ہے۔ اور پاکستان فارن پالیسی، یہ عبدالستار صاحب کی بک ہے۔ کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان، یہ اس کے رائٹر ہمیں اویلیبل نہیں ہو سکے ہیں لیکن یہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے۔ پھر اسلامی نظریہ حیات، اسلام اٹس میننگ اینڈ میسج، یہ پروفیسر خورشید احمد صاحب کی بک ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان اینڈ کرنٹ افیئر، یہ شمشاد احمد صاحب کی بک ہے۔ اور ایسمز نیو گائیڈ ٹو سائنس، یہ آئزمور، یہ ایک رشین ہے، ان کی بک ہے، انگلش میں اویلیبل ہے۔ اس کے بعد سائنس ریلیٹڈ فزیکل اینڈ کیمسٹری نان سائنٹسٹ 1970، یہ بھی بک جو ہے یہ ہیرلڈ گیز کی بک ہے۔ یہ چند بکس ہیں جو ہم اویلیبل کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا سکتے ہیں، یہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں۔ اور یہ بکس جو ہیں اگر آپ انہیں کنسلٹ کریں گے تو آپ اپنے جو سول کرمنل لا کے پیپر سے ہٹ کے جو ہیں، جن میں آپ کو بیریکس دیے جائیں گے، ان سے ہٹ کے جو پیپر ہیں وہ پیپر آپ بہت ایزیلی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔